ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کراچی ضلع ملیر بھینس کالونی روڈ نمبر 10 پہ حاجی محمود گوٹ میں اینٹی انکروچمنٹ آپریشن، عوام بے گھر۔ ضلع ملیر کے علاقے بھینس کالونی میں روڈ نمبر 10 پہ واقع حاجی محمود گوٹ میں آج اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے دوران سینکڑوں غریب رہائشیوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ آپریشن سے متاثرہ افراد نے الزام لگایا کہ یہ کارروائی پیپلز پارٹی کے مقامی نمائندوں جاوید اقبال اور کاکو رسول خان سواتی کی جانب سے کی گئی مبینہ غیر قانونی پلاٹنگ کی وجہ سے کی گئی ہے، جس کا خمیازہ غریب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ عوام غم و غصہ اور رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وہ سالوں سے یہاں آباد ہیں اور ان کے پاس زمین کے کاغذات موجود ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر یہ پلاٹنگ وغیرہ قانونی غیر قانونی تھی تو ان کے گھروں کو مسمار کرنے کے بجائے اس کے ذمہ دار افراد کو کیوں نہیں پکڑا گیا۔ مظاہرین نے پیپلز پارٹی کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہی پارٹی ہے جو روٹی کپڑا اور مکان دینے کا وعدہ کرتی تھی، لیکن آج ان کے نمائندوں کی مبینہ کرپشن کی وجہ سے ان کا مکان چھین لیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جاوید اقبال اور کاکو رسول خان سواتی جیسے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے اور عوام کو انصاف فراہم کیا جائے۔ علاقے کے مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر اس معاملے کی تحقیقات کرے اور بے گھر افراد کو ان کے گھر واپس دلائے جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو وہ بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ تاحال اینٹی انکروچمنٹ کے حکام یا پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ حاجی محمود گوٹ کے متاثرین انصاف کے لیے پرعزم ہے، ان کا احتجاج جاری ہے۔ حاکم علی دال کی رپورٹ۔ تاکہ ہم اس میں سکون سے رہے، لیکن یہ لوگ ہمیں سکون سے رہنے نہیں دیتے، جب بناتے تو بھی پیسے لیتے، آج پھر انہوں نے توڑا ہے۔ ہم کہاں جائے؟ ہم غریب لوگ ہیں، ہم کہاں جائے؟ کس کو فریاد کرے؟ جی ان کا کہنا ہے ہم محنت مزدوری کر کے چار لوگ پانچ لوگ جو یہاں محنت مزدوری کر کے یہ گھر بناتے ہیں تو ہمیشہ غریب بندہ جو ہوتا ہے وہ آبادی کو آباد کرتا ہے، بڑے مانگر مچ پھرا کے دعویٰ کر کے پھر یہ حالت کرے۔ ہمارا کو سامان نکالنے کی بھی مہلت نہیں دی گئی اور ایسی مہلت نہیں دی گئی۔ اس میں آدمیوں کی کمائی نہیں، اس میں عورتوں کی کمائی۔ ابھی میری 2 بہنیں کمائی کے لیے گئی ہے، ان کی کمائی اس میں شامل ہے، میری کمائی اس میں شامل ہے۔ سلائی کر کے میں نے یہ گھر بنایا ہے، ہم عورتوں کی محنت سے یہ بنائے۔ یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں بیوہ ہوں، یہ میں نے بڑے کیے، ان کو پڑھایا لکھایا، اب یہ چھوٹے موٹی مزدوری کر کے گھر ہم نے بنایا ہے، یہ آ کے اور اسے توڑ کے چلے گئے۔ اگر یہ قبضے کی جگہ ہے، انلیگل ہے، تو ان کو پکڑے نا، ہم غریب لوگوں کو کیوں پکڑتے ہیں؟ ہمارے یہ پیسے کہاں چلے گئے؟ تو شیرخان آپ کیا تسلیم کرتے ہیں؟ یہ بالکل ناانصافی ہوئی ہے بھائی، بالکل ایسا تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ بغیر سامان یہ حالات چیک کر باہر پڑا ہوئے گھر توڑ دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی کم سے کم بندہ 5-6 دن جو ہے نا اس کو مہلت تو دے خالی کرنے کا۔ تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے، گورنمنٹ ہر چیز سے خبر ہے کہ جب یہ مکان بن رہا تھا اس ٹائم پہ بھی ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ مکان نہ بننے دیتا۔ ابھی اس بہن نے بات کی ہے کہ بھائی پولیس والے ادھر آ کے ہمارے سے خرچے لیتے ہر چیز، جب وہ سب کو پتہ ہے تو پھر گورنمنٹ کا بنانے کیوں دیے جب آج توڑ رہے؟ اور اگر جس بندوں نے 2-3 مکانے بنائے تو ان لوگوں کو صبر کر لیتا، باقی تو سارا میدان پڑا ہوا تھا۔ اگر یہ پورا پروجیکٹ لے رہے وہ منع تو نہیں کر رہے، وہ لوگ تو کھڑے ہوئے بولے بھائی ہم دے رہے جگہ، سامان کی مہلت دی مگر سامان کا مہلت تو لازمی دینا چاہیے کہ یہ ابھی کدھر جائے گا، کہاں جائے گا؟ روڈ پہ توڑ دیتے، ہم نے پیسوں سے لیا۔ اگر یہ قبضہ ہے تو قبضے والے کو پکڑے، ہم غریب لوگوں کو کیوں نکالنے کی مہلت دی؟ سامان نکالنے کی مہلت بھی نہیں دیے، اس میں آپ کا سامان بھی اندر ہوگا، ٹوٹ پھوٹ بھی، نقصان بھی ہو گیا۔ سامان تو اندر بہت رہ گیا، ابھی بھی ہمارے بہت سامان اندر یہ رہ گیا، اور اس پہ ہم 4 بندوں نے مل کے ایک گھر بنایا تھا۔ ایک بندہ گھر بنا سکتے اس ٹائم پہ؟ 4 بندوں نے مل کے یہ گھر بنایا تھا، یہ ہم اکیلی فیملی سے اس کا مکان بھی گرایا گیا ہے۔ عورتوں کی دعائیاں آ رہی ہے اور سنا رہی ہے، پیچھے گھما کمیرا۔